ثواب بھی تمہارے ان اعمال سے ملا دیا جائے تو اللہ کے راستے میں آدھے دن جو وہ پہلے نکلے ہیں تم ان کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم۔ عمر تھوڑی ہے اس امت کی، لیکن ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے میں کتنی قیمتیں رکھی ہیں، کتنی بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا فرمایا، اس میں تو ہر چیز کا ثواب، تھکاوٹ پر اللہ ثواب دیں گے، بھوک گھنٹوں برداشت کی ہے، ایک ایک لمحے کے بھوک پر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے اور انسانوں کی تقدیر کو بدلیں گے۔ پیاس کو برداشت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ ہر ناگواری پر اجر عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ ایسی ناگواری جو انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں کہ یہ ہمارے فضاؤں کے غباریں غبار ہمارے جسموں پر پڑتی ہے، اس غبار کی قیمت بھی اللہ کے جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غبار کو مشک بنا کر اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ان کے اوپر مشک کو ڈالیں گے۔ یہ اللہ کے راستے کے غبار کی قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور قافلہ چل رہا ہے، ایک نوجوان کو دیکھا نفیس سے وہ الگ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ غبار مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا اس غبار سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالو، دنیا میں تو یہ غبار ہے اور یہ آخرت میں جنت کی خوشبو تمہارے لیے بنے گی۔ لشکر جا رہا تھا، ایک ذمہ دار تھے، تو ایک پیدل چلنے والے پیچھے تھے، باقی سواریوں پر تھے۔ فرمایا کہ تم پیدل کیوں چل رہے ہو؟ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدموں پر اللہ کے راستے کے غبار پڑ جائے اللہ جہنم کی آگ تو دور کی بات دھواں بھی نہیں لگنے دیں گے۔ اب امیر جلدی سے لشکر کے آگے چلے گئے اور یہ پیچھے تھے، اور ادھر سے کہا او فلانے تمہارے پاس سواری تو ہے، پھر کیوں پیدل چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، سارا لشکر جو سوار تھا وہ سواریوں سے کود گیا اور پیدل چلنے لگا کہ تاکہ اللہ کے راستے کے غبار پڑے۔ تو بھئی اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے سب سے اہم قیمتی نکلنا وہ ہے جو پیدل۔ اسی لیے سال کی کتنی پیدل جماعتیں چل رہی، ایک مسجد سے دوسری مسجد پیدل جانا ہو، جی ہاں لمبا سفر ہو تو ٹھیک ہے، وہاں بس اڈے تک جانا یہ پیدل جانا، اصل نقل و حرکت پیدل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کتنے اسفار پیدل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو براق سواری دے سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے وہ محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور حدیثیں لکھتے تھے، لکھ کر طلبہ کو دیتے، اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں جاتے، گھوڑے پر سواری کر۔ تو کیا کرتے تھے وہ کہ جو حدیثیں لکھتے تھے اس سے وہ کانے کی قلم سے پہلے لکھا جاتا تھا تو قلم کو تراشنا پڑتا تھا، تو اس قلم کے تراشوں کو جمع کر لیتے تھے۔ بھئی یہ قلم جس سے حدیث لکھی گئی یہ تراشے قلم نب اس کی جہاں گھس جاتی ہے تو پھر دوبارہ تراش کر دوبارہ بنا لی جاتی ہے، جب تک قلم پکڑنے کے تو سارے تراشے جمع کیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ کیا کیے جا رہے ہیں اللہ جانے۔ اور جب اللہ کے راستے سے آتے تھے تو ایک چادر بچھا کر اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنے گھوڑے کی زین جھاڑتے، گھوڑے کے جسم کو جھاڑتے اور اس غبار کو جمع کر لیتے کہ یہ اللہ کے راستے کی غبار ہے۔ تو اس لیے وہ غبار بھی اس کا مجموعہ بن گیا اور قلم کے تراشوں کا بھی بہت سارا ایک مجموعہ بن گیا۔ اور جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ میرے جناب نے مجھے نہلانے کے لیے پانی جو گرم کرو گے میرے اس قلم کے تراشوں سے گرم کرنا، اور میری قبر میں جو زائد مٹی لگاؤ گے تو میری اس مٹی سے جو اللہ کے راستے کی غبار ہے یہ مٹی میری قبر میں لگانا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم پر اللہ کے راستے کے غبار پڑ جائے اللہ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ اس لیے اس کا نقل و حرکت میں کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں، اس لیے جماعتیں بنا کر روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ کام ایسا ہے ابھی ہم سیکھنے کے درجے میں کر رہے ہیں، دعوت حق کو لے کر اٹھے ہیں تو نکلنے والوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور جن جن علاقوں میں پھرا جاتا ہے ان کی قربانیوں سے اور ان کے اعمال اور دعوت سے اللہ علاقوں کو بدل رہے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کو اللہ نے جوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم پر اطاعت لازمی ہے اور مساجد کو لازم پکڑو،
مساجد کو لازم پکڑو اور تم پر طاعت لازمی ہے، اور عمومیت کو لازم پکڑو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جانا، ہم نے مسجدوں میں رہنا ہے، مسجد کے کام، دعوت کے کام کے لیے باہر نکلیں، ورنہ اس مسجد سے ہمارا باہر جانا نہ ہو۔ اور جو ذمہ دار بنا دیا گیا اس کے اطاعت اور مشورے کے تابع بن کر رہیں، اور اپنے آپ کو عام انسان سمجھیں۔ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ اس سے اچھی آواز اور پیاری آواز، خوبصورت آواز کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور اپنی زندگی کو بھی بنائے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے۔ اس لیے اجتماعیت، جماعتیں بنا کر، ابھی 12 کی جماعتیں، اور اس میں آپس میں سیکھنے سکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر جو ہے لشکر کے لشکر نکلیں گے، مرکزوں میں ہزاروں کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعات میں لاکھوں کے قریب۔ اب اس میدان میں لاکھوں کا اجتماع ہے، سب اللہ کے لیے جمع ہے۔ اللہ کتنی رحمت سے نظر دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اور سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی جوڑی بناتے تھے، 2 3 کی، تاکہ سیکھنا سکھانا دعوت یہ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی بس میں اگر سارے تبلیغی ساتھی ہیں، سب جہاں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، تو وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں، قربانیوں میں بڑھنے کی، صفات میں بڑھنے کی، وقت کو بڑھانے کی، جی ہاں، اور ہم اعمال کا اہتمام کرنے کی۔ یہ دعوت تو ہمارا جزو جان ہے، ہماری غذا ہے، دعوت تو ہماری تربیت کرنے والی ہے، اور وہی خدمت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی تشکیل کرتے تو خدمتیں متعین کرتے، اور اپنے لیے بھی خدمت۔ وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ، میں اللہ کا رسول، تمہارا سردار، میں تمہارے لیے صحرا کے جنگل سے لکڑی اور ایندھن جمع کروں گا۔ ایک بہت بڑے عالم محدث وہ کہنے لگے کہ دیکھو حضور لکڑیاں چننا یہ اپنے لیے لے رہے ہیں، کیوں کہ نکلتے نکلتے 9، 8، 8:30، 9، جو آج کل تو یہ وقت ہے، یہ وقت ہو جائے گا، سورج اوپر ہوگا، ریت گرم ہونا شروع ہو جائے گی، اور صحرا میں کوئی ایندھن نہیں ملتا، وہ تو کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، تو اس ریت میں، اس گرمی میں چلنا، وہ تو گرمی اتنی سخت کہ جو ہے وہ جو اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے تلوے جلنے لگتے ہیں، وہ بھی بھاگ کر سایوں کی طرف اور جہاں چٹانوں کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے مشکل کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے متعین کرتے تھے۔ 2 ساتھی خدمت کے لیے متعین ہو جائیں، اور بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے تو راستے کا خرچہ، کرایہ، ایک طرف کا کھانا، یہ 2 یا 3 ساتھیوں کے پاس جمع کر دیں، اور 2 ساتھیوں کو مکلف بنا دیں کہ بس والوں سے بات کرنی ہے یا ٹکٹ لینا ہے تو وہی کریں، اور جماعت کے 2 ساتھی بن جائیں، اور 2 ساتھی ہو کر پھر ہم جو ہے بس اسٹاپ تک یا اسٹیشن تک پیدل چلیں، اور سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں۔ اور بھائی سیکھنے سکھانے میں یہ 6 صفات سیکھنی ہیں، یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن ہر عمل میں، کوئی عمل ان صفات کے بغیر پورا عمل نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر تو عمل بنتا نہیں۔ من عمل صالحا وهو مؤمن، اللہ کو جو مانتا ہے اس کی نیکی نیکی ہے، اور اللہ کو نہ مان کر جو بات اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ دنیا ہی میں اسی طرح ان کا بدلہ دے دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں۔ اور مسلمان کی تھوڑی سی نیکی کو بھی اللہ بڑا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ تو بھائی ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں کامیابی کا یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس عمل میں برکت آئے گی، اور پھر فضائل کے شوق کے ساتھ، جاندار عمل ہو، فضائل کے شوق کے ساتھ ہم عمل کریں۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، کہ جو اللہ سے ثواب کی امید ہی نہ رکھے اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں بوجھ سمجھ کر، چلو جو عذاب ہے فریضہ ٹل جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے انعامات وہ نہیں ملیں گے۔ وہ تو شوق سے ہم نماز پڑھیں، جیسے دنیا کے کاموں میں تنخواہ کے دن جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ملنے ہیں، کوئی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، جیسے شوق سے جاتے ہیں اس سے زیادہ شوق سے ہم اللہ کے امر کے لیے نکلیں۔ تو فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے یہ شوق آئے گا، اور پھر علماء، اللہ نے جو علم اتارا ہے اس علم کی قید کے ساتھ، کہ جہالت کے ساتھ عبادت، یہ کوئی عبادت اور عمل نہیں ہے، انسان کیا کچھ کر جاتا ہے۔ اور بھائی اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اخلاق کے درست کرنے کی محنت کرنا، اور اخلاص، اس سے تو اعمال کی قیمت بنتی ہے۔
جو اللہ کے لیے عمل نہ کرے تو وہ عمل بیکار ہے. اگر نیک عمل میں ریاکاری کی نیت کر لی تو وہ اس کے لیے گناہ اور سزا کا باعث ہوگا. اس لیے بھئی 6 صفات کو سیکھنا اور 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا. تبلیغ و دعوت کا کیا مطلب کہ مشقت کے ساتھ اور خواہشات کو چھوڑنے کے ساتھ اس مجاہدے کے ساتھ اس عمل کو کرنا. ہماری تعلیم، ہماری نمازیں، ہمارے گشت، یہ 6 صفات اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہر ایمان کی بنیاد پر ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، فضائل کے شوق میں ہو اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کے نور میں ہو، اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق اور صفات کے ساتھ ہو، اور اخلاص سے ہم عمل کریں اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ عمل کریں. اور جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا ہی ہمارا یہ عمل نورانی ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اس راستے اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام. راستے کے دائیں طرف چلنا ہے. بس میں سوار ہوں تو پھر وہ بھی آداب کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ. ایک سفر کی دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، او اللہم هون علینا سفرنا هذا واتبع عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال. جو پرانے ساتھی ہیں وہ ان دعاؤں کو پڑھیں، نئے ساتھی ہیں ان سے دوہروا لیں، پھر ان کو یہ دعائیں سکھائیں. سوار یہ تو ہمارا دین ایسا ہے کہ یہ تو ہر چیز کے آداب بتاتا ہے. اچھی چیزیں دائیں طرف سے کرنی ہے، اور پخانا، پیشاب اور ناک صاف کرنا یا دوسرا یہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. اللہ کے رسول نے ہر چیز کے آداب سکھا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب، اور جو ہے دعا کے اس سے پہلے دعا اور نکل کر دعا اور پاکی کے آداب اللہ کے رسول نے بتلائے. تو اس لیے جتنا ہماری زندگی میں سنت ہوگی ہماری دل کی نورانیت بھی بڑھے گی اور یہ اعمال جو ہے فضاؤں پر اثر ڈالیں گے. اس لیے سوار ہونا دائیں پاؤں سے بسم اللہ پڑھ کر سواری پر بیٹھ جائیں تو پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ یعنی وہ جو استغفار والی دعا وہ دعا پڑھ لیں. اور پھر جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور بھائی نئے اور پرانے ساتھی ہیں تو آپس میں سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے ایمانیات، اس کلمے کو درست کیا جائے اور ایمان مفصل، ایمان مجمل کو سیکھا جائے، اور اس کے بعد بھائی وضو اور نماز اس کے احکام کچھ سیکھ لیے جائیں کیونکہ یہ تو 5 دفعہ فرض ہے. اس کے بعد 6 نمبروں کو سیکھا جائے. اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہمارے ہیں کہ اعمال کے آداب، انفرادی دعوت کن آداب سے دینی ہے، جی ہاں متکلم کی بات جو ہے کن آداب سے کرنی ہے، بیان کن آداب سے کرنا ہے، تعلیم میں کن آداب سے، ان آداب کو سیکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے رب نے مجھے علم سکھلایا اور بہت اچھا علم سکھلایا. میرے رب نے مجھے سلیقے سکھلائے اور بہت اچھے سلیقے سکھلائے. اس لیے فرمائے ایسی مہذب اور مرتب اور ایسی پیاری پاکیزہ نورانی زندگی لے کر آیا ہوں. اے عرب کے باسیوں اور صحراؤں کے رہنے والوں، اے جاہلیت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے، تم نے اس زندگی کو اختیار کر لیا. دنیا کی حکومتیں اور مہذب قومیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں یہ اپنے باپ دادا کے اصولوں طریقوں کو بھول جائیں گے اور تمہارے سلیقوں کو اپنا لیں گے. اللہ نے اس وعدے کو چند ہی سالوں میں پورا کیا کہ کہاں مدینے سے نکل کر اسپین تک، اور کہاں مدینے سے نکل کر جو ہے بلقان کی ریاستوں تک، اور کہاں مدینے سے نکل کر خراسان اور جو ہے سائبیریا، آذربائیجان، آرمینیا تک، اور کہاں منگولیا تک. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے کہ وہ دعوت لے کر اٹھے، اس دین کو عام کیا. اللہ کے احکام کے لوگ پابند بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والے لوگ بنے. اس لیے بھائی ہم نے جو ہے سیکھتے سکھاتے جانا ہے. بس میں جو بس نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. بس والے سے بات کر لینی ہے کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے روکنا ہوگا. اگر ریل گاڑی کا سفر ہو تو ریل گاڑی جس درجے کا ٹکٹ لیا ساتھیوں کو ٹکٹ دے دیے جائیں اور اسی ہم درجے میں ہم بیٹھیں، اس سے بڑے والے درجے میں نہ بیٹھیں، وہ ہمارے لیے جائز نہیں. اور بھائی آداب کے ساتھ بیٹھیں اور جو ہے گاڑی میں بھی نماز کا اہتمام باوضو رہیں تو بہت اچھا ہے. اور اگر بھائی آزار لگے ہوئے ہیں تو پانی کا انتظام ہو.
وضو کر کے جو نماز کا وقت آیا، اگر گاڑی کسی جگہ رکتی ہے اور یقین ہے کہ 10-12 منٹ رکے گی، وضو پہلے سے اذان دے کر باجماعت نماز پڑھ لیں گے تو ٹھیک، ورنہ گاڑی ہی میں، بعض گاڑیوں میں تو ماشاءاللہ جگہ ڈبہ بھی ہوتا ہے، بعض گاڑیوں میں دروازے کے پاس جگہ 3 ساتھی یہاں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور پھر 2 کی سے جوڑی ہو۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ چند کام کرنے کے ہیں وہ زیادہ کرنے۔ سب سے پہلے تو دعوت کو ہم نے چلانا ہے تاکہ ہمارا مزاج داعیانہ بن جائے، اور دوسرا بھائی ہم نے سیکھنے سکھانے کا عمل جیسے عرض کیا گیا، تیسرا نمازوں کو بنانا، عبادات اور ذکر کا اہتمام کرنا، اور چوتھا خدمت کے آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ جب دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ چند چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اشراف سے بچانا۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنا جان و مال لے کر نکلے ہیں، لوگ ہمارا استقبال کریں، لوگ ہمیں کھانے پیش کریں، یہ بالکل اس کا خیال بھی دل میں نہ آئے، کیونکہ ہم تو اللہ کے دین کو لے کر نکلے ہیں اور سب کو اللہ نے دیا ہے، وہی اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا کرے گا، اور اگر مجاہدہ اور قربانی آئے گی تو ہم اس کو برداشت کریں گے۔ کہ سر کا درد انسان اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے برداشت کر لے، صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ ایک روایت میں ایک عالم نے بتایا اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اشراف دل میں خیال آئے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور زبان سے سوال کرنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہی اسراف کہ جو ہے بے جا اپنے مال کو خرچ کرنا، پانی میں اسراف کرنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا، اور بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر لایانی اور غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اے اللہ ہمارا ہر سانس کتنا قیمتی تھا، کیسے ہم نے غفلت میں گزارا، پچھلا نقصان کر دیا، اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ بقیہ زندگی جو گھروں کو جانے والے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، ان کا وقت کیونکہ کروڑوں گنا قیمت والا بن گیا، اس لیے یہ تو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور حسن میں سے یہ ہے کہ لایانی کو چھوڑ دے۔ غفلت ہی سے انسان پھر گناہوں میں پڑتا ہے اور شیطان اس پر جو ہے حملہ کرتا ہے۔ غافل دل کو دیکھ کر کہتا غافل دل دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان سے یا اللہ کہہ رہا ہے، ابھی دعا ہم مانگیں گے، اور دل کہیں اور غافل ہے، تو اس غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے بھائی یہ کچھ کام زیادہ کرنے کے ہیں، ان میں لگنا ہے، کچھ کاموں کو چھوڑنا ہے، کچھ کاموں کو کم کرنا ہے۔ کھانے میں ہمارا وقت اور کھانے کی بہتات، کھانے کو کم کرنا، لیکن کم اتنا بھی نہیں کیا جائے کہ کمزوری آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے جب مشقت کا سفر ہو اور جو ہے وہ گرمی خوب زیادہ ہو تو پھر روزے کو چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ جن نے روزہ رکھا اور وہ کوئی کام نہ کر سکے اور جو نے روزہ نہ رکھا انہوں نے ان کی خدمت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو یہ جو افطار کرنے والے ہیں یہ روزہ رکھنے والوں کے اجر کو بھی لے گئے۔ اس لیے بھئی کھانا کم، تھوڑا سا کم کریں، سونا کم، یا سونے کا بھی نظام ہے، اس لیے کہتے ہیں ہم تو سارا دن محنت میں لگے، عشاء سے پہلے سو مت، یہ حدیث کا حکم ہے، تاکہ عشاء کی نماز وقت مستحب سے نہ نکل جائے اور کبھی فوت نہ ہو جائے۔ سارا دن گشت کی ہے، محنت کی ہے، کام کیا ہے، تھکے ہوئے ہیں، تو عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں، اور عشاء کے بعد کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی۔ ہاں دین کی بات ہو، غش کرنا ہو تو وہ تو کرنا ہے، لیکن دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن پھر بھی بھائی عشاء کے بعد تو یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اور آخرت کے تذکرے کرتے ہوئے ہم سو جائیں تاکہ تہجد میں اٹھیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، نیند اللہ نے بنائی ہے اور تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے۔ صحت مند لوگ جب سوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی 2-3 گھنٹے کی نیند کے بعد گہری نیند آتی ہے، اللہ یہ نیند کی نعمت دیتے ہیں، اٹھتے ہیں تو وہ ایسے پھول کی طرح اور نشاط ہوتا ہے۔ اور وہ سب سے چست اور نشاط والے کون ہوتے ہیں؟ جو تہجد میں اٹھتے ہیں اور تہجد میں اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں،
اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور پھر ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے تہجد کی نماز میں اٹھنا، دعوت اور دعا، یہ ہمارے اس کام میں سب سے بڑی دو محنتیں ہیں۔ سب سے بڑے انقلاب کا ذریعہ دعوت، انسان خود بھی بنتا ہے اور اس کی دعوت کے قربانیوں سے اور نورانیت سے ماحول پاکیزہ ہوتے ہیں، علاقوں کے علاقے دین کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر راتوں کو اٹھ کر دعا مانگنا، اللہ نے کتنا بڑا وسیلہ دیا۔ حضرات انبیاء کرام کو دعوت بھی دی، حضرات انبیاء کرام کو دعا بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو مسلسل سمندر میں تیرنا ہے اور دعوت دینا ہے، اور تو آپ دن کو میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ اور ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وقوم قیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اب کھڑے ہوئیے۔ شروع میں تہجد کی نماز تھی سب سے پہلے، اور یہ حکم تھا کہ رات کا اکثر حصہ کھڑے ہو اور تھوڑا سا سو جاؤ، اس لیے حضور ساری رات جاگتے تھے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ لوگوں کی ذمہ داری اور دعوت کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو اب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیے، کیونکہ بھی اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ تو اس لیے بھائی تہجد کا بھی اہتمام، تہجد کا بھی اہتمام۔ تو دعوت اور دعا دو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس طرح ہم جماعتوں میں نکلیں، جہاں جماعتوں کی تشکیل ہے تو ساتھیوں کو وہاں کے حالات پہلے بتا دیے جائیں، تاکہ یہیں سے فکر اور دعا۔ اب وہاں کے حالات معلوم کرنے کا کیا مطلب کہ وہاں کے لوگ دین پر چلنے میں، دین کی دعوت دینے میں، مطلب اور مسجدوں میں آنے میں کس سطح پر ہیں، تاکہ ہم دعا بھی کریں، فکر بھی کریں، اور پھر ہر مسلمان کو دین میں آگے بڑھائیں۔ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو مسجدوں کی طرف لائیں، جو مسجدوں میں آنے والے ہیں ان کو تعلیم میں بیٹھنے والا بنائیں، تعلیم میں بیٹھنے والے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اور پوری انسانیت کو، مسلمانوں کو یہ بتانا ہے، ان کی ذمہ داری کا احساس۔ نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر نکلنے والے کی زندگی پاکیزہ بن جائے، اور جہاں جہاں جا رہے ہر مسلمان کی زندگی پاکیزہ بن جائے، جی ہاں، اللہ کے احکام والی بن جائے، اور دین کو پھیلانے کی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پھر یہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ معلومات تو بہت ہیں، کس کو پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے؟ کون مسلمان نہیں جانتا کہ یہ اذان اللہ کا منادی نظر ہے، لیکن نہیں آتے۔ علم تو ہے لیکن دین پر چلنے کی استعداد اور شوق نہیں ہے، دین پر چلنے کی استعداد پیدا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ جیسے وہ بیمار کہ اتنا بیمار ہو گیا کہ بیچارے کو نیند بھی نہیں آتی اور بھوک بھی نہیں لگتی اور چارپائی پر پڑا ہوا ہے، لیکن جب صحیح طبیب اس کا علاج کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو بھوک لگنا شروع ہو گئی، پہلے تو اچھے کھانے کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، ابکائی آتی تھی، جسم کمزور پہ کمزور ہو گیا تھا، نیند اڑ گئی تھی، بس چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، کروٹیں بھی مشکل سے بدل رہے ہیں، لیکن جب علاج صحیح ہوا تو سب سے پہلے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ اب اس کو احساس ہوتا ہے، پتہ لگ رہا ہے، اب یہ پتہ لگا اس سے صحت مل رہی ہے، اور جب کھانا کھانا شروع کیا تو نیند بھی آنا شروع ہو گئی، اور جب نیند آنا شروع ہوئی تو اٹھ کر چلنے کی استعداد بھی پیدا ہو گئی، اور پھر آگے وہ صحت مند بن کر کیا کچھ کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں گے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر توبہ کا احساس ہوگا اور اپنی پچھلی زندگی کی غفلت پر رونا آئے گا۔ یہ توبہ تو بہت بڑی چیز ہے، توبہ پچھلی خطاؤں سے معافی مانگنا، گناہ، تو سب سے پہلے توبہ کا، اور پھر عبادات پر مسلمان آئے گا، اور پھر دین کی محنت کرنے والا بنے گا، نکلنے گا، اور لوگوں کو نکالنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور دین پر چل کر انسان کی زندگی پاکیزہ بن جائے، اور پوری دنیا میں دین کو پھیلانے کا احساس، ذمہ داری کا احساس۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ کی زندگی کا مقصد ایک راستہ ہے کہ اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں سمجھ بوجھ اور یقین کے ساتھ، اور جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہے اس کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ دعوت تو اللہ کا کام ہے، سارے نبیوں کا کام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، اور دعوت میں یعنی عام لوگوں کے اپنی زندگی کا بننا اور انسانوں کی جو بقیہ انسانوں کا بننا، غیروں تک اللہ کا پیغام پہنچنا کہ ہر کلمہ یہ اتنا لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ، اللہ سے ایک ایسا عہد ہے، اللہ سے ایک ایسا وعدہ ہے کہ اللہ اس وعدے سے خوش ہو کر یہ فرماتے ہیں اے ایمان والے، تیری جان اور مال کو تو میں نے خرید لیا، اب میرے دین کے پھیلانے کے لیے تم اپنی جان مال لگاؤ اور میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اس لیے بھائی ان اعمال کے ساتھ ہم نے جب بستی آئے تو بستی سے پہلے رک جائیں، سارے ساتھیوں کو جمع کر لیں اور جمع کر کے نیت کی تجدید کراتے رہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کس لیے ہے۔ ہاں، یہ مقصد ہمارے سامنے رہے، پورا عالم اور قیامت تک آنے والی نسلیں اس کی نیت ہوگی تو اسی کے مطابق ہماری تربیت بھی ہوگی اور ہمارے اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا۔ الحمدللہ یہ محنت ہر ایک 6 روزے کے لیے نکلے، 40 دن کے لیے نکلے، 4 مہینے کے لیے نکلے، 7 مہینے کی استعداد پیدا ہوئی، اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا۔ آج کراچی پورا شہر اس میدان میں انہی دعوت والے اعمال کی وجہ سے 3 دن سے بیٹھا ہوا ہے اور آج اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ کتنی بڑی طاقت ہے اس دعوت حق کی۔ اس لیے تو ان کو بتایا جائے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد، وہ لوگ جو بستی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی بھائی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ اور پھر بتانا کہ ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد، اس گاؤں کی طرف آنے کا مقصد یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور یہ کیسے یعنی یہ ان کی زندگیاں پاکیزہ بن جائیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، نبی کی محنت کرنے والے بن جائیں، ہر گھر پر اللہ کی رحمت اترے۔ اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی سنیں گے کہ بھئی اس زمانے میں یہ کتنے ہمارے بڑے ہمدرد خواہ ہیں، اور پھر ساری انسانیت کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا کر اور آنسو بہا کر اور رونے کی شکل بنا کر ان بستی والوں کے لیے دعا کریں گے تو جو بستی والے شریک ہوئے ہیں وہ ہمارے مقصد کو پہچان کر ہم سے پہلے پیغام پہنچائیں گے۔ اور بھئی راستے کے دائیں طرف چلنا ہے اور نظروں کی حفاظت کرنی ہے کہ نظر شیطانوں کے تیر میں سے ایک تیر ہے۔ جب دنیا کی چیزوں اور زہریلا تیر ہے، جب دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا یقین دل میں آ جاتا ہے اور غفلت والی عبادت اور دعا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے راستے کے دائیں طرف چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں تو مساجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت لا کر داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ اگر جنہیں ہم جمع گئے ہیں تو اگر وہاں کے پرانے ساتھیوں کو پہلے سے اطلاع مل جائے کہ اس وقت ہم جہاں 9 بجے 10 بجے ہماری جماعت پہنچے گی تو پھر کوئی مشکل ہی پیش نہیں آئے گی، وہ ساتھی پہلے سے استقبال میں ہوں گے۔ اور بھائی مسجد میں داخل ہونے کے آداب، بائیں پاؤں سے جوتا نکال کر بائیں پاؤں پر جوتے پر رکھ لیا جائے، بائیں پاؤں سے جوتے سے پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیا جائے اور دائیں جوتے سے پاؤں نکال کر مسجد میں رکھ لیا جائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے۔ اور نفلی اعتکاف کہ جتنی دیر مسجد میں رہنا ہے اتنی دیر اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں۔ ایک رمضان کا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اور مسجد میں جب جائیں انسان ہر وقت جو ہے وہ مسجد کے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے کہ جب اپنے ٹھکانوں سے روانہ ہو، اپنے گھروں سے اللہ کے راستے میں نکلے یا جس سفر میں بھی جائیں، حضور کی سنت ہے کہ 2 رکعت نماز گھر والوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، گھر میں یا جس ٹھکانے سے نکل رہے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے نکلیں۔ اسی طرح جب اللہ کے گھر میں داخل ہو، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ الحاجہ، سب سے پہلے وضو کریں اور وضو کر کے ساری جماعت جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یہ تحیۃ المسجد ہے، اس میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، پھر اللہ سے مانگے اے اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر ان لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، ہماری سیدھی سادی بات کو اور ہماری اس دعوت کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے، اے اللہ یہ ہمارا کمائی ہے آخرت کی، اے اللہ ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے۔ اپنے بستروں کو اگر کوئی مسجد کے ساتھ کوئی کمرہ ہے جو جماعت والوں کے لیے ہے تو سامان کھانے پینے کا بستر کا وہاں رکھا جائے، اعمال مسجد میں کیے جائیں۔ اگر نہیں ہے تو مسجد میں ایک کونے میں بستروں کو مرتب کر کے کہ ہر آنے والا سمجھے کہ سلیقے والے لوگ ہیں، چادر سے اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ خدمت کا سامان، یہ گیس کے چولہے یا مٹی کے تیل کے چولہے اور پیاز اور لہسن بدبودار چیز کو مسجد میں لے کر نہ جایا جائے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، ہر وقت فرشتے اس میں اترتے ہیں، انسان بھی بدبو کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ یہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ فرشتے تو نور سے بنے ہوئے، ان کو بڑی ناگواری ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تہجد کی نماز پڑھیں مسواک سے اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کر لیں، مسواک کرنے کے بعد پھر انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے
قرآن کو پڑھتا ہے، فرشتے اس کے منہ کو سے منہ لگا کر اس کے قرآن کی تلاوت کو لیتے ہیں۔ اس لیے بھائی مسلمان تو پاکیزہ ہیں، ایسی چیزوں کو اگر جو خدمت کے سامان ہیں جو وضو کی جگہ مسجد سے باہر وہاں رکھا جائے، اگر مسجد کی خدمت کی ضرورت ہو وہ کر لی جائے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ کر مشورے کے لیے بیٹھا جائے۔ جہاں اللہ نے عالم کے جہاں انقلاب کے لیے یہ حضور والی محنت دی، حضور عالمی نبی ہیں، آپ کا دین عالمی دین ہے، آپ کی کتاب عالمی کتاب ہے، آپ کی محنت عالمی، اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کے لیے نکالا، اس کو پورے عالم کے لیے، پورے عالم میں تم جاؤ گے، عالم کی نیت کرو۔ اس وقت تصور بھی نہیں تھا، نہ کوئی عقل مان سکتی تھی، لیکن اللہ نے دکھایا، صرف اس نکلنے کی برکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج اللہ نے جوڑ دیا۔ افریقہ کے جنگلوں میں اور یورپ کے برفانی تودوں میں اور جو ہے صحراؤں میں اور جو ہے شہروں میں، بستیوں میں، ہر جگہ، جزیروں میں اور جو ہے آبادیوں میں اللہ کی محنت، اللہ کے دین کی محنت پہنچ چکی اور مسلمان متحرک ہو چکا۔ کتنی بڑی طاقت والا عمل ہے، اس لیے پورے عالم کی نیت ہے۔ تو بہرحال تو اللہ نے یہ محنت دی عالمی، اس کے لیے ہماری تربیت ہو اور ہم اس صحیح کام کو صحیح لے کر چلیں، مشورہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی اتر رہی ہے، اور آپ تو صحابہ کے استاد ہیں، آپ علم کے منبع ہیں، تو آپ کو مشورے کی کیا ضرورت؟ لیکن امت کی تربیت کے لیے، ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اور ان کی استعدادوں کو کام کے میں لانے کے لیے، میدان مہیا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے۔ کچھ پرانے ساتھی ہیں، کچھ نئے ساتھی ہیں، مشورے سے اپنے ذہن کو اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے استعمال کرنا، اس پر اللہ راہیں کھولیں گے۔ ساتھیوں کی اس میں جو ہے حوصلہ افزائی ہوگی اور دل جڑیں گے، اس لیے بہت ضروری امر ہے۔ پرانے ساتھیوں کو بھی جمع کر لیا جائے، پہلے ان سے حالات پوچھ لیے جائیں، اپنی جماعت کی کیفیت بھی بتا دی جائے کہ بھی کیسے کام کرنا ہے، پھر سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے۔ یہ کوئی روٹنی اور سطحی اور سرسری چیز نہیں ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے، نہیں، سوچیں سمجھیں، اللہ سے مانگیں۔ کوئی خاص دعا نہیں ہے، لیکن اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا پڑھ سکتے ہیں۔ نیا ساتھی بھی رائے دے، پرانا ساتھی بھی رائے دے، کیونکہ یہ ہمارا کام اجتماعی ہے اور سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سب پر اترتی ہے۔ بعض دفعہ نئے لوگوں کی زبان پر ایسی رائے آ جاتی ہے کہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے نئے کی رائے کو ہم حقیر نہ سمجھیں، ایسے نہ بیٹھیں کہ یہ کیا رائے دے گا، یہ تو کل کا بچہ ہے، یہ تو آج نکلا ہے، یہ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر میدان میں پہنچے، حضور نے میدان والی زمین کو اختیار کیا، تو حباب ابن منذر، ان کا نام، یہ صحابی ہے اور کہیں زیادہ نام نہیں آتا، اس جگہ نام آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کا یہاں قیام کرنا، صحابہ کو ٹھہرانا، یہ وحی ہے یا آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ پھر تو بولنے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر یہ آپ کی رائے تھی تو میں یہ رائے دیتا ہوں کہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے امت کو بتلانا تھا، تو اللہ کے رسول نے ایک عام صحابی کی رائے کو قبول کیا، اور اس میں اتنی خیر ہوئی کہ اللہ نے پہلی مدد مسلمانوں کی بارشوں کے ساتھ کی، تو بارش جو برسی تو جو چکنی مٹی تھی وہ تو کیچڑ بن گئی اور ریت جم گیا، صحابہ کی پیاس بھی دور ہو گئی اور ریت پر چلنا بھی آسان ہو گیا۔ تو امت کو بتلایا گیا کہ دیکھو، دین کے لیے مشورے کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی رائے کو ہلکا نہ سمجھنا، اس لیے کسی کی رائے کی تحقیر نہیں کرنی، کسی کی رائے کو کاٹنا نہیں ہے۔ وقت ہو تو پھر سب سے رائے لی جائے، اور رائے لینے کے بعد پھر پوری جماعت کو پھیلا دیا جائے گشت کے لیے۔ 2 ساتھی خدمت کے لیے ہوں، 2 ساتھی مسجد میں ہوں کہ آنے والوں کو سنبھالیں، اور باقی 2 کی جوڑیاں بن کر سب سے پہلے ہم نے کہتے ہیں گھروں میں داخل ہو دروازوں کے ساتھ، بستیوں اور محلوں کے دروازے، وہاں کے جو ہیں دیندار لوگ ہیں، وہاں کے مسجد کے امام ہیں، وہاں کے وہ علماء کرام ہیں جو دین کو پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی امانت کو امت تک پہنچا رہے ہیں، ان سے ملا جائے۔ علماء کی خدمت میں جو ہے دعا کی نیت سے جایا جائے، اور ان کو اپنی جماعت کے حالات بتا دیے جائیں، اور سیکھنے کی نیت سے جایا جائے۔ اب وہ ہماری نسلوں کو اللہ کا دین اور اس کا علم دے رہے ہیں، تو ہم پر حق بنتا ہے کہ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کوئی ہدیہ لے جائیں، اور جس وقت ملاقات کا وقت ہو ان سے ملاقات کریں، ملاقات ہو تو دعاؤں کے لیے عرض کر دیں، وہ جو مسائل لوگوں کو بتا رہے ہیں ان کو سنیں۔ ہاں کوئی عالم ہو تو ان کو دعوت بھی دے سکتا ہے،
اسی طرح بھائی امام سے بھی ملنے جانا ہے، اسی طرح دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں ان سے بھی ملنے جانا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں کہ اللہ نے ان کو استعداد اور صلاحیت دی ہے، ان کی صلاحیتیں دین پر کیسے لگ جائیں، اس لیے ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھا اور کہا اسلم تسلم، بادشاہ ہو، فوجیں ہیں، ملک ہے، لیکن سلامتی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اگر بغیر دین کے کرو گے ظلم صادر ہوگا اور انسانیت جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پسے گی اور اللہ کی نظروں میں گر جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ اگر اسلام لے آؤ تو سلامتی پا جاؤ گے، اور تمہارے اسلام لانے سے جتنے لوگ دین پر لگیں گے ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور اگر روکو گے تو سب کا عذاب تم پر ہوگا۔ بہرحال ایسے لوگوں کے جو خواص ہیں اللہ نے دنیا ان کو دی ہوئی ہے، منجھے ہوئے ساتھیوں کو بھیجا جائے۔ ایسے ساتھیوں کو نہ بھیجا جائے جو ان کی دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر انہی کی باتوں میں لگ جائیں۔ الحمدللہ دعوت دیتے دیتے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ سونا اور ڈھیلا مسلمان کے نزدیک برابر ہو جاتا ہے، کہ جیسے ڈھیلے سے نہیں ہوتا سونے سے بھی نہیں ہوتا، یہ تو مخلوق ہے، اور یہی سونا ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے، ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ کچھ اپنی مشغولی بتائیں تو مغرب میں آنے کے لیے بتایا جائے، اور ان کے جو ہے بچوں میں سے ان میں سے کسی کو جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا جائے، ورنہ ان کا خانسامہ، باورچی اور ان کا پہرے دار، ان کا ڈرائیور، اور ان کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے۔ اور پھر ہر مسلمان سے جو ہے ملاقات کرنی ہے۔ جس مسجد میں ہم گئے ہیں تو اس کے آس پاس جتنے مکانات ہیں ان مکانات میں جتنے بالغ مرد ہیں ان تک پہنچنا اور ان تک یہ آواز پہنچانا ضروری ہے۔ کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ۔ اور بھائی خدمت والے وہ بھی آپس میں سیکھنا سکھانا کرتے رہیں۔ کھانا جو ہے نہ بہت مزیدار ہو اور نہ بالکل سادہ ہو، میانہ روی اختیار کی جائے۔ ایک اجتماعی زندگی ہے، کھانوں پر بھی ہم نے خرچ نہیں کرنا۔ ہم کھانوں کا تعارف کرانے کے لیے نہیں نکلے، ہم تو اللہ کا تعارف، اللہ کی محبت، اللہ کا یقین اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور مخلوق کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، اور اس کا راستہ دین ہے۔ پرانے ساتھیوں سے بھی ملا جائے۔ بہت سے پرانے ساتھی ایسے ہوں گے کہ وہ تو پہلے ہی سے موجود ہوں گے کیونکہ یہ مقامی کام ہے، اور بہت سے ایسے جن کے پاس جانا پڑے گا، اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم نے یعنی اپنے کارگزاریاں سنا کر ان کو ترغیب دے کر مسجد میں لانا ہوگا۔ اس لیے بھائی یہ 2.5-3 گھنٹے کا گشت ہو، اپنے آپ کو تھکانا ہو، کسی بستی والے کو نہ چھوڑیں۔ جو جماعت جتنا زیادہ اختلاط کرے گی، جتنا گشت کرے گی، اتنا ہی ان کے تھکنے سے جماعتوں کی وصولی ہوگی۔ مسجدیں جو اختیار کرنی ہے، علاقے والوں کو بتا دیں کہ جی ہماری جماعت کی یہ کیفیت ہے، ان سے مسجدوں کے حالات لے لیں کہ مسجدوں میں کیسا کام ہے، پھر اب دونوں جماعتیں مشورہ کر کے پھر وہاں جایا جائے۔ ہر مسجد میں جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک تک دعوت پہنچ جائے اور نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور ساتھیوں کی بھی تربیت ہو جائے۔ ایک دن میں کام بن جائے تو بہت اچھا، ورنہ 2 دن 3 دن زیادہ سے زیادہ ہیں۔ کسی مجبوری کی صورت میں 4 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ 2-3 دن کے اندر جماعت کو نکالا جائے۔ بھئی اگر وہاں مقامی کام ہے تو وہاں پر تو چلے اور 3 چلے کی اور بیرون جماعت کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ 6 روزہ تو ان کا اپنا جو ہے وہ مقامی جو ہے کام ہے۔ ایک جماعت کا تفقد کر رہے تھے، ساتھی سے پوچھا کہ آپ کی مسجد میں کتنے ساتھی ہیں چلے 3 چلے والے؟ کہ جی 600 ساتھی ہیں چلے 3 چلے والے۔ اور مقامی کام پر کتنے جڑتے ہیں؟ کہ 20۔ تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے بھائی۔ 600 ساتھی مشورے میں بیٹھیں اور وہ سوچیں تو اللہ کیسی راہیں کھولیں گے۔ اگر یہ نئے کو ساتھ نہ لیں 300 جماعتیں روزانہ بن سکتی ہے اور کتنے لوگوں تک پیغام پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہی جو ہے بیرونی عمومی گشت کریں تو 10 کی جماعت 60 جماعتیں بن سکتی ہیں۔ تو بھائی کتنے ہم پیچھے ہیں، اور اللہ کے راستے روزے میں کتنے علاقے میں جا کر اس کام کو جو ہے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے پرانے ساتھیوں کو اس کام پر کھڑا کیا جائے۔ اور نقد جماعتیں 6 روزے کی جماعت وہ تو ان کا اپنا مقامی کام ہے۔ ہاں نئی جگہ ہو جہاں لوگ تعارف نہیں ہے تو بھائی 6 روزے کی جماعت نکالنا یہی بنیاد ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح بھائی گشتیں کرنے کے بعد پھر تعلیم ہے۔ تعلیم میں ساری جماعت اکٹھی ہو۔ تعلیم جو ہے گشتیں کرنے کے بعد 10 سے لے کر 12 تک، اور ظہر کے بعد بھی تعلیم، آج کل وقت بڑھ رہا ہے تو 2 وقت تعلیم کر لی جائے۔ تعلیم جو ہے تعلیم میں جماعت یکسو ہو، اس وقت کوئی گشت نہ ہو۔ ہاں تعلیمی گشت بازار والوں کو لانا اور ان سے جو ہے مسجد میں بلا کر تعلیم کے ذریعے سے ان کو
آمادہ کرنا. کوئی تعلیم سے مقصد صرف سنانا نہیں ہے اور یہ دعا کرو اللہ توفیق دے، نہیں، بلکہ ذمہ داری کا احساس. دیکھو اللہ نے نماز پر کتنے فضل وعدے کیے ہوئے ہیں اور ذکر کرنے پر کتنے انعامات ملیں گے اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر کیسے ہمارے حالات درست ہوں گے. اب اس کو کرنے والے کیسے بن جائیں اور امت کو اس پر کیسے کھڑا کریں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے. تعلیم کو ذریعہ بنایا جائے ان کی تشکیل کا. اسی طرح وہی ایک وقت ظہر کے بعد جو ہے پھر آپس میں مذاکرہ سیکھنا سکھانے بھی ہو. جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں، بیان ہے، اس کے کیا آداب ہیں. اسی طرح متکلم کیسے بات کرتا ہے، انفرادی دعوت کیسے دینی ہے، تو یہ جو ہے استقبال کیسے کرنا ہے اور وصولی کیسے کرنی ہے. اجتماعی جہاں اعمال ان کا اجتماعی مذاکرہ ہو، اور بھائی جو کھانے پینے کے اور جو آداب ہیں وہ دو ساتھی کر کے جو ہے وہ ان کا مذاکرہ کیا جائے. اسی طرح آپ مسائل کے سیکھنے میں دو ساتھی ہیں وہ آپس میں مذاکرہ کریں. پھر ایک ہمارا عمومی گشت ہے. یہ گشت تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبیوں کو اس جو ہے ذمہ داری سے سرفراز فرماتے تو حکم ہوتا کہ لوگوں میں پھر اور انبیاء کرام دعوت کو لے کر جاتے تھے. تو عصر کے بعد ایک جماعت بن کر یہاں وہ اللہ کے راستے میں نکلے کہ پہلے تو دو ساتھی پھرے، مسجد میں بلایا، یہاں بات کی، اب پوری جماعت جا رہی ہے. اب یہ جماعت بھی مضبوط جماعت ہو، اس کے لیے ترغیب دی جائے. ترغیب گشت ہو، عصر کے بعد اعلان ہو. اعلان بھی ہمارا ایک اہم عمل ہے. اللہ نے اس کام کو ایسا اعجاز والا بنایا کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اپنے پورے مدعا کو بیان کر دیتا ہے، متکلم چند منٹوں میں اس بات کو پھیلاتا ہے، بیان کرنے والا گھنٹوں میں اس بات کو بیان کرتا ہے. ایک خلاصہ آ جاتا ہے. بھائیوں، میری آپ کی سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. کتنا بڑا یہ کلمہ ہے. سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین طریقۂ زندگی میں رکھی ہے. اور اس دین کا زندگیوں میں آنا اس کے لیے نبیوں والی ایک مسلسل پاکیزہ محنت ہے. اور ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمے ہے. اس لیے اس محنت کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں بات ہوگی. آپ تشریف رکھیں. اعلان کرنے والا ذرا اعتماد والا ہو. اعلان کرنے والا امام کے پیچھے کھڑا ہے تاکہ سب کو آواز پہنچے اور خوب جو ہے اعتماد کے ساتھ اعلان کرے. پرانا ساتھی ہو تو اچھا ہے، اگر نیا ساتھی ہو تو اس کو سکھا دیا جائے، اگر مقامی ساتھی ہو تو وہ بھی سنجیدہ ساتھی ہو. اس کے بعد بھائی گشت کی ترغیب، انبیاء کے قصے بیان کیے جائیں، دین کی ذمہ داری کو سمجھایا جائے. تھوڑے سے فضائل بھی، اب یہ 6 نمبروں کا بیان نہیں ہے، یہ تو ترغیب ہے محنت کی. اور جو تیار ہوں ان کو قریب کر کر اب ان کے سامنے آداب گشت بیان کیے جائیں. ہمارا یہ گشت بھی آداب کے ساتھ ہو. جماعت ہو، اس میں ایک ذمہ دار ہو جو جماعت کو جوڑ کر چلے. متکلم وہی صرف بات کرے گا. اگر کوئی متکلم نیا ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ جو ہے ذمہ دار کریں، بھائی کی بات کا مقصد یہ تھا، بات کو ذرا درست کر دیں اور پھر چلائیں. اور اگر متکلم کے بات قابو نہ آئے تو کسی اور کو متکلم جو ہے مقرر کر دیا جائے. ایک رہبر ساتھی ہو، وہ بھی سنجیدہ ہو، دلوں میں ان کے اللہ کی عظمت کا روب ہو اور امت کے نقصان کا غم ان کے دلوں میں ہو. اور یہ تو جیسے گمی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے جو ہے تواضع سے چلیں. رہبر ہو، وہ وہاں کا مقامی ساتھی ہو اور ذمہ دار اور متکلم. مسجد سے باہر نکل کر دعا مانگی جائے. ہر عمل سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہو اور یہ جماعت چلے. مسجد میں ایک آدھ شخص وہ آنے والے مجمع کو سنبھالے اور ان سے بات کرے. یہ 6 نمبروں میں بات کرے. کوئی لمبے قصے شروع نہ کرے، حتیٰ کہ جو بھی آخر میں ہر نمبر کے ساتھ اس کے کیسے ہماری زندگی میں آئے گا، اس کے لیے نقل و حرکت و دعوت اور فضائل اتنے بیان کرے کہ سننے والے ان کے جذبات بڑھ رہے ہوں کہ ہم بھی اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلیں گے. اور بھائی 1 یا 2 ساتھی ذکر میں بٹھائے جائیں. حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو ایسے کہ مخلوق میں رہتے ہوئے ان کا دل عرش پر پہنچا ہوا تھا. لیکن بھائی ہم کمزور لوگ ہیں. 2 ساتھی، 1 ساتھی وہ ذکر میں، دعا میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں اور جماعت جو ہے بازاروں میں، غفلت کی جگہوں میں جا کر لوگوں کو وہاں سے کھینچ کر مسجد میں لائیں. اور استقبال کے لیے بھی ساتھی ہو. استقبال والے بڑے چوکنے اور بڑے نرمی کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ بات کریں. سب سے پہلے تو جو مسبوقین ہیں یا جو اپنی دعا اور اپنے عمل میں لگے ہوئے ہیں ان پر ان کی نظر رہے. جو ہی وہ عمل سے فارغ ہو، بھائی دیکھو یہ دین کی بات ہو رہی ہے، آپ تھوڑی دیر اس میں تشریف رکھیں، ان کو آگے بڑھا دیں.
اور جماعتیں جو وصولی کر کے باہر سے آدمی آ رہا ہے، استقبال والے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں اور مسکراتے ہوئے ملیں، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ تو میرے پرانے دوست ہیں، اور ان کو لے کر اب دیکھ لیا جائے نمازی ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، تو بھی آئیے تشریف لائیے، بعد میں بیٹھیں۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے وضو کرا کے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ پہلے زمانے میں ساتھی جو ہے اپنے ساتھ لنگی اور کرتا اور ٹوپی رکھتے تھے، وہ کہے گی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو یہ لیجئے کپڑے بدل لیجئے۔ ابھی جو عصر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، سب سے پہلے تو اللہ کا یہ فریضہ ہے وہ ادا کروا لیں۔ جماعت جو جائے گی راستے کے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ذکر میں نہ شور ہو کہ ہنگامہ سا ہو جائے، نہ بالکل سناٹا اور خاموشی ہو، بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دھیمی آواز میں ساتھی ذکر کرتے ہوئے چلیں۔ اگر کوئی ساتھی غفلت میں پڑ جائے تو امیر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ذکر کرے، انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے۔ اب جو ہے گھر پر ٹھہرے ہیں تو جماعت ایک طرف کھڑی ہو جائے، راستے کے ایک طرف چلنا ہے، کھلا راستہ ہے تو دو دو کی جوڑی، اور اگر تنگ راستہ ہے تو ایک ایک، امیر اور متکلم، وہ جو ہے رہبر اور متکلم آگے ہوں گے اور امیر پیچھے ہوں گے۔ کوئی اگر بات کرنا چاہے تو جی امیر سے بات کر لے۔ گھر پر کھڑے ہوئے ہیں تو دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوں کہ دروازہ کھلنے سے ہماری نظر اندر نہ چلی جائے۔ شریعت ہماری پاکیزہ، اللہ کا حکم کہ اندر جس کی نظر چلی گئی تو گویا وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اور بھائی جو ساتھی آئے تو رہبر ساتھی، دیکھو بھائی یہ بھائی بہت دور سے آئے ہیں اور آپ سے بہت بڑی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی بات سن لو۔ اور جب متکلم بات شروع کرے تو ساتھی اپنے ذکر کو موقوف کر کے اس دعوت کی بات کو خود سنیں، اور متکلم بھی اپنی اصلاح کی نیت سے بات کو کہے۔ اور بہترین متکلم وہ ہے جو نقد ساتھی کو تیار کر لے، اور اگر وہ نقد تیار نہ ہو کوشش تو کی جائے، بھئی ابھی 10-12 ساتھیوں کی جماعت ہے، اب یہ تیار نہ ہوا تو پھر شیطان بعد میں کہاں چھوڑے گا۔ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کر لے۔ اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہو، عورت کی آواز، تو ان سے بتا دیا جائے کہ ساتھی مسجد سے آئے تھے، جب آئے تو ان کو مسجد میں بھیج دیا جائے۔ ہر دکاندار کے پاس جانا ہے اور اس سے بات کرنی ہے، دکاندار کو اپنے کام سے نکال کر اور کھڑا کر کے اس سے بات کی جائے۔ جو دکاندار کہے جی آپ کہیں میں تو سن رہا ہوں، تو اس سے صرف اتنا کہہ دیا جائے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اور تیار جو ساتھی تیار ہو تو اس کے اکرام میں ایک ساتھی، جی ماشاءاللہ یہ مسجد میں جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، اس سے پھر ترغیب کی بات کرتے ہوئے مسجد میں لا کر استقبال والوں کے حوالے کریں، وہ ساتھی واپس آ جائے۔ اور اگر کوئی ساتھی تیار نہیں ہو رہا، کسی کی مشغولی ہے، تو 1-2 دکانوں سے اسے گشت کروا لیں۔ www.darsequran.com